بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، پچھلی قسط میں آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ حضرت خواجہ سیدنا نور محمد جراحی الگیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے براہ راست علم حاصل فرمایا، جس سے لوگ بے خبر تھے اور ان کی نظر ظاہری زندگی پر تھی، جس میں آپ نے صرف استاد سے 9 سپارے ہی پڑھے تھے۔ اس وجہ سے ایک مولوی صاحب اپنے چند ایک ہم نواؤں کو ہمراہ لے کر آپ کی کرامت کا امتحان اور تمسخر کی نیت سے آن جناب کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور راستے میں یہ بات ٹھانی کہ آپ کو کچھ علم تو ہے نہیں، صرف 9 سپارے پڑھے ہیں، رہی فقیری تو وہ صرف دکانداری ہے، معاذ اللہ۔ علم کلام کا مسئلہ دریافت کریں گے، وہ بتا نہیں سکیں گے اور ہنسی مذاق اڑائیں گے۔ آتے ہی دریافت کرنے لگے ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے جواب میں از راہ تمسخر فرمایا کھانا اور پینا۔ یہ سن کر وہ سب تمسخر کرتے ہوئے واپس چلے گئے۔ قضائے الہی، وہی مولوی صاحب چند یوم کے بعد اپنے رفیقوں سمیت حج کے ارادے سے بیت اللہ شریف روانہ ہوئے۔ حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک جگہ قیام کیا۔ مولوی صاحب رفع حاجت کے لیے قافلے سے علیحدہ ہوئے۔ بعد از فراغت قافلے کی طرف لوٹے، مگر راستہ بھول گئے۔ اگرچہ قافلہ بہت نزدیک تھا، مگر کچھ پتہ نہ ملا۔ 3 شب و روز متواتر بھوکے پیاسے اس تپودک جنگل میں آوارہ آہوزاری کرتے رہے۔ آخر بھوک پیاس کی شدت سے تنگ آ کر زمین پر گر پڑے اور بے چینی اور بے قراری کے عالم میں یہ کہہ رہے تھے، اگر مجھے اس وقت کوئی آدھی روٹی اور 1 پیالہ لسی کا پلائے تو میں اپنی کل متاع جو اس وقت میرے پاس ہے اسے دے دوں گا۔ اس آہو بقا پر بھی کوئی دستگیر نہ ہوا، تو اس پر یہ مزید کہا کہ متاع کے علاوہ کل نیکیاں جو میں نے آج تک کی ہیں وہ بھی دے دوں گا۔ جب اس پر بھی کوئی دادرس نہ ہوا تو اس پر اضافہ کیا کہ میں اس حج کا ثواب جو کہ ابھی کر کے آیا ہوں وہ بھی دے دوں گا۔ اس پر بھی وہ ناکام رہے۔ آخر بھوک پیاس نے اس قدر ستایا کہ وہ جاں بلب ہو کر کہنے لگے کہ اگر کوئی اس وقت مجھ کو آدھی روٹی اور 1 پیالہ لسی پلائے تو میں اپنا سارا مال و متاع اور اپنی ساری نیکیاں اور نمازیں اور حج جو بھی کر کے آیا ہوں الغرض کے سارا دین و ایمان اسے دے دوں گا۔ مولوی صاحب ابھی یہ کلام تمام نہ کر چکے تھے کہ 2 صاحب نمودار ہوئے۔ ایک کے ہاتھ میں قلم دوات اور کاغذ اور دوسرے کے ہاتھ میں مکئی کی آدھی روٹی تھی اور 1 پیالہ لسی۔ دیکھ کر مولوی صاحب چلائے اور مانگنے لگے۔ دونوں صاحبان نے فرمایا کہ بھائی ہم اس طرح نہیں دیں گے جب تک اس کے عوض جو کچھ تم ابھی چلا کر کہہ رہے تھے وہ لکھ کر دستخط کر کے ہمیں نہ دے دو۔ مولوی صاحب نے ان کا کلام تمام نہ ہونے دیا کہ لکھ کر دستخط کر کے وثیقہ ان کے ہاتھ میں دے دیا، اور روٹی لسی کھا پی کر جب جان میں جان آئی تو اٹھ کر ہمراہیوں کو ڈھونڈنے لگے۔ آخر ان کے ہمراہی انہیں مل گئے۔ مولوی صاحب نے اپنا سارا ماجرا کہہ سنایا۔ وہ سب مل کر مدینہ منورہ کو روانہ ہوئے اور روضہ مقدس پر حاضری دی۔ جب وطن پہنچے تو پھر ایک روز ارادہ کیا کہ چلو آج پھر درویش کی زیارت کریں گے۔ ابھی جناب بابا جی خواجہ سید نور محمد جراحی الگیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حجرہ کے قریب ہی پہنچے تھے کہ آن جناب اپنے مریدوں سے یہ فرما رہے تھے کہ بھائیو، آج کل وہ زمانہ ہے
کہ لوگ اپنا دین و ایمان ایک ٹکڑا روٹی اور ایک پیالہ پانی پر بیچ ڈالتے ہیں۔ مولوی صاحب کے کان میں یہ آواز پہنچتے ہی وجد ہو گیا اور وہ 2-3 گھنٹے ماہیے بے آب کی طرح تڑپتے رہے۔ ہوش آیا تو آپ نے قدم بوسی کی۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، مولوی صاحب مدینہ منورہ کا کوئی نیا واقعہ سنائیے۔ مولوی صاحب نے عرض کی کہ حضرت میں ہی کم وقت دین و دنیا سے کھو گیا اور اپنی سب سرگزشت من و عن سنائی۔ آپ نے فرمایا کہ جن کے پاس دین و ایمان فروخت کر چکے ہوگے اگر اب تیرے سامنے آئیں تو پہچان لو گے؟ اس نے کہا جی ہاں، کیوں نہیں۔ آپ نے سب مریدوں کو اس وقت جو حاضر تھے انہیں روبرو کیا اور کہا بھلا دیکھو تو ان میں کوئی نہیں۔ مولوی صاحب نے فوراً جناب صاحبزادہ حضرت ملا دین محمد چراہی علیہ الرحمہ اور جناب خواجہ نامدار علیہ الرحمہ گھیبی والوں کی طرف جو کہ حضور کے خلفاء میں سے تھے اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا، بھائی رمضان شریف سے لے کر آج تک یہ میری ہی خدمت میں ہے اور عیدین کی نماز بھی انہوں نے تمام مریدوں اور اہل قریہ کے ساتھ ادا کی ہے۔ انہوں نے وہاں کاہے کو جانا تھا؟ یہ تو تیرے اس تمسخر کا نتیجہ تھا۔ یہ فرما کر آپ نے دونوں صاحبزادوں کو حکم فرمایا، اس بندے کو اس کا دین و ایمان اور مال و متاع واپس کر دو۔ دونوں حضرات نے وہ رکا جس پر اس کے دستخط تھے جیب سے نکال کر محفل کے سامنے رکھ دیے۔ یہ دیکھ کر بہت حیرت زدہ ہوئے اور مولوی صاحب نے ماں اپنے رفیقوں کے توبہ کی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور نور تجلیات سے پر نور ہو کر خدمت اقدس میں حاضر رہنے لگے۔ معزز ناظرین کرام، حضرت خواجہ سیدنا نور محمد چراہی علیہ الرحمہ کی کرامات کا باب بہت طویل ہے۔ ہمارا تاریخ چورا شریف پروگرام شروع کرنے کا مقصد چورا شریف کا فیض کس طرح شش جہت میں پھیلا یہ آپ لوگوں کو بتانا ہے۔ کرامات کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، لیکن اگلی قسط میں ہم آپ کو حضرت خواجہ سیدنا نور محمد چراہی الگیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادگان کا تعارف کروائیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور آئندہ ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا کی آل اور آقا سے محبت کرنے والوں سے بے حد محبت کیجیے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہدار۔